معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نماز کے حوالے اور قرآن کی بہت ہی مشہور سورہ فاتحہ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے ہر نماز میں سوائے آپ امام کے پیچھے نہ پڑھ رہے ہوں تو بغیر سورہ فاتحہ کے ہماری نماز ہو ہی نہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، سورہ فاتحہ میں کون ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی؟ اس لیے ہم لوگ کو چاہیے سب سے پہلے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ خاص کر جتنے بھی میری یہ ویڈیو مسلمان بھائی واچ کر رہے ہیں اور جو بھی میری ماں بہنیں واچ کر رہی ہیں، میں ان سے مدعوانہ گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ صرف قرآن پڑھنے سے معاملہ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو صحیح پڑھتا ہے اس کے لیے بھی کل قیامت میں بہت ہی اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کو صحیح پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا باضابطہ طور سے ایک کورس رکھا گیا ہے جو آپ سنتے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے لوگ قاری کے خطاب سے نوازے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھیں۔ آئیے میں اپنے موضوع پہ جاتا ہوں۔ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں کون سی ایسی غلطی ہے جسے ہم اگر ہماری لاپرواہی سے اگر وہ ادا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ قرآن کریم میں یا ہے، اگر آپ یا پڑھ دیں گے جان بوجھ کر کے تو مفسرین کرام کا ہے کہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، معنی بدل جائے گا۔ اب اس میں اکثر و بیشتر جانکار لوگ بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لاسٹ میں جو لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ، بائیں طرف جو ہے ضاد کا مخرج ہے، تو عام و فہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام صاحب یا جن سے سنتے ہیں وہ دال پڑھ رہے ہیں، وہ ایسا ہے نہیں، لیکن کتنے لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ میں اسی بات کو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس دارالعلوم کا فتویٰ بھی مفتی عبید صاحب، اللہ ان کو کروٹ کرو جنت نصیب عطا فرمائے، ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ضاد ادا نہیں ہو رہا ہو تو ہرگز امامت نہ کرے، اور اکیلے نماز پڑھے، اور اس کے باوجود بھی وہ سیکھنے کی کوشش کرے، ورنہ سخت گنہگار ہوگا۔ ایک ہمارے بغل میں دارالعلوم ہے، وہاں میں نے مفتی صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لفظ دالین، جو دال پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہے رہبر کے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی گویا کہ آپ بد دعا کر رہے ہیں اور پیچھے سے مقتدی آمین کر رہے ہیں، تو ایسے حال میں نماز نہیں ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے کہا ضاد پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی شخص سے ضاد ادا نہیں ہو رہا ہے، ایک حافظ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے 1 مہینہ لگا ضاد کا مخرج ادا کرنے میں۔ آج کل کتنے لوگ سوچتے کہ بس ایسے ہی۔ یہ قرآن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم کے 30ویں پارہ میں، سورہ حشر میں 28ویں پارہ میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو نازل کرتا، ولو اگر انزلنا نازل کرتا، علی معنی پر زبل، علی زبل پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
لیکن قربان جائے جس کے ہم آپ امتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کا داستان بہت بڑی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن آج کل لوگ اس سے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔ موبائل حالانکہ ہاتھ میں ہے، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں فرمائے اور قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر دال نہیں پڑھے تو اس کا معنی ہے کہ ہمیں سیدھے راہ پہ نہ چلا، گویا کہ آپ نے بد دعا کر رہے ہیں۔ اگر وعد نہیں نکل رہا ہے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وعد نہیں نکل رہا ہے تو زا نکال دیا، والا ذالین، زا اس کے معنی جو ہے پسل جانا ہے، یعنی اے اللہ ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلا جو سیدھے راہ سے پچھل گئے، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سیدھے راہ سے کون پچھل گئے؟ فرعون ہوا، قارون، ابو جہل، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن پھر بھی دین سے محروم رہے۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کو پہنچائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں بہت دن سے سوچ رہا تھا، وقت کی قلت ہے، اس لیے میں اب ضروری مسائل جو اصل جو ہے قرآن، اور وہ بھی نماز میں بغیر قرآن کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا پڑے، اور نماز میں کیا کیا چیز ہے میں آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ آج سے ویڈیو لاؤں گا۔ اس لیے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، روز محشر میں سب سے پہلے نماز کی پرشش ہوگی، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے نماز کو قائم کرنا پڑے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔